بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک رمضان کے صدقے آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور آج معذرت، تھوڑا سا زکام لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آواز تھوڑی خراب ہے۔ آج کے درود شریف کا واقعہ ہے کہ صوفیہ میں ایک بزرگ نقل کرتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام مصطح تھا۔ وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت بے پرواہ اور بے باک تھا، یعنی گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شان نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا کس عمل سے ہوئی؟ اس نے کہا میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، استاد نے درود شریف پڑھا، میں نے بھی اس کے ساتھ بلند آواز میں درود پڑھا، میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا۔ حق تعالی نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ یہی قصہ ایک اور جگہ نقل ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گناہگار تھا، میں اس کو بار بار توبہ کی تاکید کرتا مگر وہ نہیں مانتا۔ جب مر گیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا اس مرتبے پر کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک مجلس میں تھا، انہوں نے کہا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور سے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے بلند آواز میں سے درود شریف پڑھا اور اس پر لوگوں نے بھی پڑھا اور ہم سب کی مغفرت ہوگی۔ اس قصے کو اور بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گناہگار تھا، وہ کہتے ہیں ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا، نہ اس کو دن کی نہ رات کی خبر، میں اسے نصیحت کرتا تو وہ سنتا نہیں، میں توبہ کو کہتا تو مانتا نہیں۔ جب مر گیا میں نے اس کو خواب میں بہت اونچے مقام پر جنت کے لباس میں دیکھا، بڑے اعزاز و اکرام میں تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے اسی محفل کا ذکر کیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ رات جب آنکھ لگی تو خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، تو نے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ درود پڑھنا یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے؟ سن لے، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں موسم میں بہار میں باہر نکلا، یوں گویا ہوا کہ یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درختوں کے پتوں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمندروں کے قطروں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر، یا اللہ
درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندروں اور خشکی میں ہے۔ تو ہاتف سے آواز آئی، اے بندے، تو نے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو قیامت تک تھکا دیا ہے اور تو رب کریم کی بارگاہ سے جنت کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے کہ شیخ اکبر نے فرمایا کہ میں نے درود پاک پر ہمیشگی کرنے والا سوائے ایک عظیم فرد کے کوئی اور نہیں دیکھا۔ وہ ایک لوہار تھا اور وہ اللہم صلی علی محمد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب میں نے اس سے ملاقات کی تو میری درخواست پر اس نے دعا کی جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے پاس جو مرد، عورت یا بچہ آ کر کھڑا ہوتا تو اس کی زبان پر بھی درود پاک جاری ہو جاتا۔ ایک اور درود شریف کی فضیلت ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن جو کہ پابند شروع اور درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن آ گئے، فقیر فاقہ کی نوبت آئی اور عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ عید آ گئی اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی جس سے میں بچوں کو عید کرا سکوں، نہ کوئی کپڑا، نہ کھانے کی کوئی چیز۔ چاند رات جب ہر طرف خوشیاں تھی، میرے لیے نہایت ہی پریشانی کی رات تھی۔ رات کی کچھ گھڑیاں گزری، کسی نے دروازہ کھٹکایا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرے دروازے پر کچھ لوگ ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کافی لوگ ہیں، انہوں نے شمع اٹھائی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک سفید پوش جو اپنے علاقے کا رئیس تھا وہ آگے آیا۔ ہم حیران رہ گئے، یہ اس وقت کیوں آیا؟ اس رئیس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ آج رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا کہ ابو الحسن اور اس کے بچے بڑے تنگ دستی کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کے کپڑے لے جا، دیگر ضرورتیں اور خرچہ وغیرہ، تاکہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ لہٰذا کچھ سامان عید کے لیے قبول کیجیے، اور میں درزی بھی ساتھ لایا ہوں جو یہ کھڑے ہیں، لہٰذا آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے لباس کی پیمائش کر لیں اور کپڑے سل جائیں۔ پھر اس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو، بعد میں بڑوں کے۔ یہ سب کچھ صبح ہونے سے پہلے تیار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے عید منائی۔ یہ برکتیں ساری کی ساری درود پاک سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے ابو حفص کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کیا معاملہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کیوں ہوا یہ؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا تو میرے درود شریف میرے گناہوں سے بڑھ گیا، تو میرے مولا جل جلال نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، بس آگے حساب نہ کرو، اس کو میری جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیاری سی وائٹی فیملی، کتنے پیارے درود پاک کے کتنے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ آپ لوگ بھی روزانہ، میں کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی یہ عادت پڑے، وہ بھی جب درود شریف پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں، ہر نماز کے بعد میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ کل سے جو میرے سبسکرائبر آ رہے ہیں یا ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک ہر کسی کی جائز حاجتیں پوری کرے، دکھ پریشانیاں ان کے دور فرمائے۔
اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے۔ یہ جو بھی آئے ہیں، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اس کے گھر میں جو پریشانی ہے، دکھ مصیبت ہے، دور فرما دے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے سہاگ والوں کے سہاگ سلامت رکھے۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو انشاءاللہ کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔